قرآن کے آگے ہم نے کھڑا کیا ہے فتووں کو سامنے مقابلے میں. قرآن کے سامنے فتوے ہیں اس وقت. قرآن کی متبادل کتاب توضیح المسائل ہے. اس کو کھولیں گے, قرآن کو نہیں دیکھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. مرجع کا فتویٰ ہو اور سامنے قرآن کی کلیئر آیت ہو, بینہ ہو بالکل, اس کو رد کر دیں, فتوے پہ چل پڑے. قرآن کہتا ہے فسعوا, دوڑ کے جمعہ کی طرف جاؤ جب اذان ہوتی ہے, ندا ہوتی ہے. مرجع تقلید کہتا ہے نہیں, واجب تاخیری, آپ کی مرضی, واجب ہے, پڑھو نہ پڑھو, سوتے رہو گھر میں, کرکٹ دیکھتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں جمعہ کے دن. قرآن کہتا ہے دوڑ کے جاؤ, فتویٰ کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے آپ, کیونکہ امام گئے بد. رد کر دیا نا ہم نے, قرآن کو رد کر دیا نا. قرآن ربا کے بارے میں کیا کہتا ہے, فتویٰ کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہم نے کچھ عرصہ پہلے عارف رضوی صاحب پہ کلپ بنایا تھا کہ جس میں عارف رضوی صاحب مراجع کے اوپر تان کر رہے ہیں کہ مراجع قرآن سے دور ہیں. ان کے فتاوا نے قرآن کی جگہ لے لی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جمعہ پڑھو, مراجع کہتے ہیں واجب تخیری ہے, آپ کو ظہر اور جمعہ میں اختیار ہے, آپ چاہیں تو جمعہ پڑھیں, آپ چاہیں تو ظہر پڑھیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ان کے فتاوا قرآن کے مقابل آ گئے ہیں. اس انداز سے فقہا کے اوپر تان کیا تھا. اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو افراد دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے, وہ کلپ موجود ہے ہمارے اسی چینل پہ موجود ہے, آپ جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ عارف رضوی اس قدر ایک جاہل انسان ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا. اور یہ اب کیا ہے, ممبر پر بیٹھ کر ایک تو خطیب بن گیا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ستم بالائے ستم ہے, خطیب بن گیا اور فقہا کے خلاف جو ہے وہ یوں گفتگو کر رہا ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایسے افراد کو جرأت کہاں سے ملی. ایسے افراد کو جرأت ملی ہے جواد نقوی صاحب سے, چونکہ یہ مدافع ہیں جواد نقوی صاحب کے, فالوور ہیں جواد نقوی صاحب کے, ایک بہت کلوز ہیں ان کے. تو یہ جرأت ان کو ملی ہے جواد نقوی صاحب سے, چونکہ جواد نقوی صاحب خود بھی اپنے کئی بیانات میں فقہا کے اوپر تان کر چکے ہیں. چونکہ وہ نہ جواد نقوی صاحب خود فقیہ ہیں, نہ مجتہد ہیں, اور وہ اپنی طرف سے فتاوا بھی صادر کرتے رہتے ہیں, جیسا کہ ہم نے اپنے ایک کلپ میں بہت ہی تفصیل سے بیان کیا تھا. ایسے فتاوا کے جو نہ رہبر معظم کے ہیں, نہ امام خمینی کے ہیں, نہ سید علی سستانی حافظہ اللہ کے ہیں, کسی کے بھی نہیں ہیں. اور جواد نقوی صاحب اپنی جیب سے بیان کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ نہ وہ فقیہ ہیں نہ وہ مجتہد ہیں. اب اس جمعے کو لے کر بھی یہ جو عارف رضوی نے گفتگو کی تھی, یہ من و ان وہی الفاظ ہیں کہ جو جواد نقوی صاحب بیان کرتے ہیں. جب ہم نے عارف رضوی کے تانے بانے ملائے تھے جواد نقوی سے, تو بہت سے لوگ معترض ہوئے تھے کہ آپ کو جواد نقوی صاحب سے تعصب ہے, آپ جواد نقوی صاحب سے جیلس ہیں, یا آپ شہرت چاہتے ہیں, آپ پتہ نہیں, اس طرح کے مختلف جو ہے نا باتیں کی گئی تھیں. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو چونکہ آپ شخصیت پرستی میں نابینا بھی ہو چکے ہیں اور آپ سن بھی نہیں پاتے, کچھ بھی آپ کو بات کی جائے تو آپ اصلاً اس کو خاطر میں نہیں لاتے. تو آج ہم انشاءاللہ ان احباب کے لیے کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جواد نقوی صاحب قطعاً فقہا کے خلاف نہیں ہیں اور وہ رہبر معظم کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں, اسی جو وہ ان کی فکر ہے, جو ان کے نظریات ہیں, انہی کو لے کر چل رہے ہیں. تو آج آپ تمام احباب کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ جواد نقوی صاحب جو ظاہراً علمبردار ہیں کس کے, مرجعیت کے, ولایت فقیہ کے, در حقیقت وہ مرجعیت کے کس قدر خلاف ہیں اور مرجعیت کو کس انداز سے کھوکھلا کر رہے ہیں, آپ کے لیے آج انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. جواد نقوی صاحب کی وہ جمعے کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائیں. اس میں دو رائے ہیں نا, کہ ایک وہ قول ہے جو فقہا کا عمومی قول ہے کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے, واجب تعینی نہیں ہے. اس کے تحت تو چھٹی چھٹی ہے, آپ کو, آپ عمدن بھی چھوڑ سکتے ہیں, جان بوجھ کے بھی, اور ساون بھی چھوڑ سکتے ہیں. تخیری کا مطلب یہ کہ اختیار آپ کا ہے, آپشنل ہے, پڑھیں یا زور پڑھ لیں یا جمعہ پڑھ لیں, اور اس میں خطبے پڑھیں یا نہ پڑھیں, خطبے میں آئیں یا نہ آئیں. تخیری والوں کے لیے تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں ہے, زور جمعے میں سے جس کو چاہیں پڑھ لیں, ادا کر لیں. مشکل ہوتی ہے تعینی والوں کے لیے کہ جو وجوب تعینی, واجب تعینی کر کے پڑھتے ہیں کہ یہی واجب ہے, زور واجب نہیں ہے جمعے کے دن. اس کے لیے ہے یہ کہ اس کو پھر سارے قواعد کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہوگا, وہ ترک نہیں کر سکتا. وہ ترک کرے گا, جمعہ ترک کرے گا تو زور پڑے گا, لیکن ترک جمعہ معصیت, گناہ ہوگا. واجب تخیری کے جو قائل ہیں ان کے نزدیک ترک جمعہ گناہ نہیں ہے. اگر جمعہ چھوڑ کے آپ زور پڑھ لیں تو گناہ نہیں کیا آپ نے, لیکن واجب تعینی کی صورت میں اگر جمعہ نہیں پڑھا اور زور پڑھ لی ہے, وہ جو زور پڑھا ہے اس کا ٹھیک ہے, آپ کو اجر ملے گا, لیکن جو جمعہ چھوڑا ہے یہ معصیت کی. اس میں قرآن میں بڑا واضح طور پہ جمعہ کے ہے کہ باوجود یہ دو چونکہ قرآن
بنیاد نہیں ہے نا ہمارے فقہی احکام کی۔ دیکھیے آپ ذرا دوبارہ انتظار کر دیں کہ آپ نے واقعی یہ اس طرح کا ہے کہ قرآن ہماری بنیاد نہیں ہے، صرف ایک جیسے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے آپ نے کھا لینا نا، آپ سمجھیں کہ واقعی بنیاد نہیں ہے، نہیں ہے نا، ابھی یہ جمعہ مثال ہے نا اس کی۔ اسی لیے میں نے فوری طور پہ یہ سوال کیا۔ اگر قرآن بنیاد ہوتا، اگر قرآن یعنی ہمارے جو فقہ ہے نا اس کی بنیاد روایات ہیں اور اقوال ہیں، فقہا کے اقوال اور روایات۔ قرآن اگر اقوال قرآن کے خلاف ہیں تو اقوال کو ترجیح دو، اگر روایات قرآن کے خلاف ہیں تو روایات کو ترجیح دو۔ یہ اسی وجہ سے یہ ہے نا کہ آپ خوب اچھی مثال دی آپ نے، اتنی واضح آیت ہے قرآن میں، تو اس کے مقابلے میں تو کوئی روایت بھی ہو تو نہیں چلنی چاہیے، کوئی قول بھی ہو تو نہیں چلنا چاہیے، اس کے قرآن کے مقابلے میں کون سا چیز آتی ہے؟ یہ اکثر جو لوگ بعض اپنے اس پہ نہیں پورے اترتے نا، تو ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ نہیں آئے، جمعے میں نہیں آئے، کہتے ہیں طبیعت خراب تھی۔ میں انہیں کہتا ہوں نیت خراب تھی، طبیعت کی وجہ سے جمعہ نہیں چھوٹتا ہے، نیت کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، نیت خراب تھی۔ یہ وہی بات ہے نا جو شروع میں نے کہا کہ ہم نے ہدایت کا آلٹرنیٹ تلاش کر لیا، ڈھونڈ لیا، اس وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دیتے، سرسری لیتے ہیں۔ یعنی ابھی یہی دو قول ہے نا، مثلا جمعہ واجب تعینی ہے یا تخیری ہے، وہ قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو واضح طور پر کہہ رہا ہے، تو یہاں احتیاطاً بھی کیا کرنا چاہیے؟ یہاں قرآن کی اس آیت کے ہوتے ہوئے احتیاطاً جمعہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک فتویٰ کا بھی احترام ہے، روایت کا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ قرآن بہت سختی کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو اس کو احتیاط اس میں رکھنی چاہیے کہ حتماً پڑھ لینا چاہیے۔ خامنہ ئی صاحب کے مطابق یہ واجب تعینی ہے؟ ان کا آپ دیکھیں نا، ایک خامنہ ئی صاحب کا عمل ہے، ایک خامنہ ئی صاحب کا فتویٰ ہے۔ خامنہ ئی صاحب تہران میں اپنے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں، یعنی تہران میں کبھی جمعہ ہوتا ہے کبھی زور ہوتی ہے، انقلاب کو 40 سال میں صرف جمعہ ہی ہوتا ہے۔ خوب اگر تخیری ہے فتویٰ ان کا تو پھر تو کبھی جمعہ ہونا چاہیے کبھی زور ہونی چاہیے۔ یہ اصرار کے ساتھ حتماً اتنا خرچہ کر کے، اتنی سیکیورٹی کر کے ہر صورت میں جمعہ قائم ہو، تو آپ کو کیا کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ سنے آج تک کہ قم میں جمعہ ترک ہوا ہو انقلاب کے بعد، تہران میں جمعہ ترک ہوا ہو، نہیں پڑھنا جمعہ؟ تخیری ہوتا تو ترک کر دینا، کیا حرج ہے اس میں؟ جی، اب آپ نے جواد نقوی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ جواد نقوی صاحب سے سوال ہوتا ہے جمعے کے حوالے سے۔ جواد نقوی صاحب کہتے ہیں پہلی چیز کہ بھائی جس نے جمعہ نہیں پڑھا وہ معصیت کار ہے۔ معذرت کے ساتھ تمام احباب جتنے بھی ہیں جو فالوورز ہیں جواد نقوی صاحب کے، اور ابھی کمنٹس میں ہماری خاطر تواضع بھی کریں گے، آپ سے فقط ایک سوال ہے، رہبر معظم کا ہمیں یہ فتویٰ آپ نیچے مینشن کر دیں، اور یا امام خمینی کا کہ جو جمعے کو ترک کرے وہ معصیت کار ہے۔ بالخصوص انقلاب اسلامی جہاں پہ حکومت انقلاب اسلامی ہے، جہاں پر اسلام کی حکومت ہے، وہاں پر بھی جمعہ واجب تعینی نہیں ہے، یہاں پر بھی تخییری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جواد نقوی صاحب نے اپنی جیب سے فتویٰ دیا ہے یا واقعاً کسی مرجع کا فتویٰ کوٹ کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ جو سب سے اہم ہے کہ ہمارے فتاویٰ میں قرآن محوریت نہیں ہے، یعنی قرآن محور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اقوال اور روایات۔ فتاویٰ میں روایات ہے، یعنی ایک ایسی تہمت جو آج ہم ثابت کریں گے، یہ فقہا کے اوپر ایک تہمت ہے کہ وہ قرآن سے دور ہیں۔ یہی بات عارف رضوی نے کی تھی، البتہ تھوڑے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں جواد نقوی صاحب نے کی۔ عارف رضوی چونکہ ایک جاہل انسان ہے، اس نے کہا کہ جی فتاویٰ نے قرآن کی جگہ لے لی ہے اور یہ لوگ قرآن سے دور ہیں، مراجع قرآن سے دور ہیں۔ جواد نقوی صاحب چونکہ پڑھے لکھے ہیں ظاہراً، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم قرآن محور نہیں ہیں، ہمارے فتاویٰ میں قرآن کو محور نہیں بنایا جاتا بلکہ اقوال دیکھے جاتے ہیں۔ اگر ابھی جواد نقوی صاحب کے الفاظ ہیں کہ اقوال اور قرآن آمنے سامنے تو کس کو لے لیں گے؟ اقوال کو لے لیں گے، الیاذ باللہ۔ یعنی علماء تشیع، فقہائے تشیع اقوال کو ترجیح دیتے ہیں کس پہ؟ قرآن کے اوپر۔ یہ پہلا بہتان فقہا پہ۔ دوسرا جناب کہتے ہیں کہ روایات محور ہیں ہمارے ہاں، قرآن محور نہیں ہے۔ تو آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، مدرسہ فقاہت ایک سائٹ ہے، اس پہ جا کر آپ درس خارج سرچ کریں، جمعہ لکھیں، ٹھیک ہے، نماز جمعہ لکھیں گے تو مختلف جو یہاں پر قم کے اندر درس خارج ہو رہی ہیں یا مشہد کے اندر ہو رہی ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے کہ نماز جمعہ، یہ ایک ہم نے نکالا ہے درس خارج۔ اس میں دیکھیں کہ اسی آیت کو، جو آیت نماز جمعہ کے حوالے سے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اسی آیت کو لے کر گفتگو کی گئی ہے۔ اور آپ کوئی بھی درس خارج اٹھائیں تو وہاں پر سب سے پہلے بالآخر جب آپ کوئی بھی فقہی مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں تو دیکھیں گے اس کا اصل مصدر اور ماخذ کیا ہے۔
چونکہ قرآن میں کلی طور پر احکام بیان ہوئے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کس انداز سے قائم کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کے جزیات کیا ہیں، اس کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے روایات کی طرف۔ اسی طرح جب جمعے کے حوالے سے بات آتی ہے تو جمعے کے حوالے سے یہ آیت سرنامہ کلام قرار پاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی تفصیلات کیا ہیں، جزیات کیا ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، مطلقاً واجب ہے، ہر صورت میں واجب ہے یا نہیں، بشرطہ و شروطہا، کہ اس کی کچھ شروط ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ اگر وقوع پذیر ہوں گی تو پھر جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ تو وہ ایک تفصیل سے ایک فقی بحث کرتا ہے۔ یہی جواد نقوی صاحب نے ایک اپنے کلپ میں بیان کیا تھا، ایک اپنی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ جواہر الکلام ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی فقی اس وقت تک فقی نہیں بنتا کہ جب تک وہ جواہر الکلام کو نہ پڑھ لے۔ بڑی تعریفیں کی تھیں جواہر الکلام کی۔ اب اسی کتاب میں جب جمعے کی بحث ہوتی ہے تو اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، یہ جواہر الکلام سے ہم نے آپ کے لیے باتیں نکالی ہیں کہ جس کے اوپر فقط اسی آیت کو محور بنا کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب یہ جواہر نقوی صاحب نے کہا، دیکھیں جی آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب کیا کریں، آپ جمعہ قائم کریں، ٹھیک ہے، اتنی واضح آیت ہے کہ جمعہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ میں یہی ایک سوال کروں گا کہ آپ چونکہ قرآن محور ہیں، آپ کے نزدیک کیا ہے جی؟ قرآن کو مرکزیت حاصل ہے، روایات کی طرف نہیں جانا، اقوال کی طرف تو بالکل نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ ابھی فقط تمام جواد نقوی صاحب اور ان کے فالوور سے میرا سوال ہے، ابھی آپ اسی آیت کو سامنے رکھیں کہ بھائی آپ کو جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جا رہا ہے تو فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ٹھیک ہے، آپ دوڑیں کس کی طرف؟ نماز جمعہ کے لیے آ جائیں، آپ کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی گئی۔ اب یہ صاحب جواہر بیان جو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی کہ آپ کو نماز جمعہ کے لیے ندا دی جا رہی ہے، اب وہ ندا دینے والا اگر یزید ہے تو پھر بھی آپ کے اوپر واجب ہے، اگر وہ ندا دینے والا ایک فاسق شخص ہے تب بھی آپ کے اوپر واجب ہے، چونکہ حکم مطلق ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس آیت سے جب آپ جمعے کا وجوب ثابت کرتے ہیں تو اس میں کوئی شرائط ہیں یا نہیں ہے، یا نہیں مطلقاً آپ کے اوپر واجب ہے، کوئی بھی آپ کو بلا رہا ہے، چاہے سنت کوئی امام جماعت ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے، جائیں آپ کیا کریں جناب نماز جمعہ پڑھیں، تو آپ کا نماز جمعہ ہو جاتا ہے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نماز جمعہ پڑھیں، یا نہیں اس کی چند شرائط ہیں۔ تو ان شرائط کے لیے آپ رجوع کرتے ہیں روایات کی طرف، اور اس میں تمام جزیات کی طرف جب آپ آتے ہیں تو وہاں سے ایک فقی تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے استنباط اور استخراج یہ کرتا ہے کہ جمعہ واجب تعیینی نہیں ہے زمان غیبت میں بلکہ تخییری ہے۔ تو اب اس آیت سے اور دیگر روایات کو ساتھ رکھتے ہوئے کیا ایک حکم استخراج کیا، رہبر معظم ہوں، امام خمینی ہوں یا دیگر فقہا ہوں، سب نے کہا کہ واجب تخییری ہے۔ لیکن جواد نقوی صاحب چونکہ قرآن محور ہیں تو اب چاہے وہ نماز جمعہ جو ہے وہ کوئی فاسق بھی پڑھا رہا ہو تو آپ جتنے بھی جواد نقوی صاحب کے فالوورز ہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی آیت کہہ رہی ہے مطلق ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نماز جمعہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اب وہ واجب کی صورت میں ہے، اس کی کیا شروط ہیں وہ تو آیت بیان نہیں کر رہی اور آپ نے روایات کی طرف جانا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا سوال تھا تمام جواد نقوی صاحب کے فالوور سے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں چونکہ قرآن میں فعل امر آیا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے، واضح حکم دیا جا رہا ہے، تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ جب بھی قرآن میں کہیں پر بھی کوئی فعل امر آ جائے، کہیں پر حکم آ جائے، تو کیا وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کے اوپر فلاں چیز واجب ہوگی حتماً؟ مثال کے طور پر اسی قرآن میں جب آپ جاتے ہیں تو آیت دیکھتے ہیں اذا حللتم فاصطادوا، کہ جب تم محل ہو جاؤ، احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں پر شکار کر سکتے ہو یا یہ کہ فاصطادوا حتماً تم شکار کرو، فعل امر ہے، کہ اس فعل امر کی دلالت وجوب پر ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ شکار کریں یا نہیں؟ یہاں پر اباحہ ہے، یعنی آپ مباح آپ کے لیے، اب آپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے شکار کیا، چونکہ آپ احرام کی حالت سے باہر نکل آئے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور دیگر مثالیں قرآن سے دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ جو قرآن محور افراد ہیں جو فقہا کے اوپر یوں تان کرتے ہیں کہ یہ قرآن سے دور ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، ابھی انہی کے ہم فکر کو لے کر جائیں، قرآن کہتا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع آپ کے اوپر کیا ہے اللہ نے حلال کر دی اور جو سود ہے وہ حرام کر دیا۔ ابھی جب قرآن کہہ رہا ہے سود حرام کر دیا، سکرین پر ملاحظہ فرمائیں، یہی لوگ جب اس طریقے سے فری ہینڈ دیں گے اور فقہا کے اوپر تان کریں گے تو کوئی اٹھے گا وہ کہے گا بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے، جبکہ رہبر معظم کیا فرما رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، رہبر معظم کی ویب سائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں اور ربا کے احکام ربا یعنی سود کے احکام پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں ربا بین پدر و فرزند، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، باپ بیٹا بیٹی کے درمیان ربا، اور اسی طرح ہم چنین بین زن و شوہر اشکال نہ دار،
اسی طرح بیوی اور شوہر کے درمیان بھی جو سود ہے وہ جائز ہے۔ تو ہم کہیں گے دیکھیں جی فقہا کیا ہیں، قرآن محوریت نہیں ہے، قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حرم الربا، کہ ربا آپ کے اوپر حرام ہے، اللہ نے ربا آپ کے اوپر حرام کر دیا، جبکہ رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کے درمیان جائز ہے۔ تو یہ جو استثناء ہے یہ کہاں سے نکلا؟ ہاں تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو روایات سے پتہ چلا نا، یہ ربا مطلقاً حرام نہیں ہے بلکہ اس کی شرائط ہیں۔ یہی تو ہم جناب کہتے ہیں کہ جمعے کے اوپر جو آپ اس انداز سے بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی اتھارٹی کے، نہ آپ مجتہد ہیں نہ فقیہ ہیں، اس انداز سے آ کر لوگوں کو کہیں گے بھئی یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، اور لوگوں کو خلاف کر رہے ہیں مراجع اور فقہا کے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی جمعہ پڑھو، فقیہ کہہ رہا ہے نہیں واجب تخیری، آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، آپ جمعہ چھوڑ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا آپ لوگوں کو فقہا کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رہبر معظم کا ایک عمل ہے، ایک فتویٰ ہے، یعنی فتوے میں انہوں نے واجب تخیری کہا ہے اور عمل میں کیا ہے واجب تعیینی۔ یعنی کیا مطلب؟ نہیں ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں تمام ان کے فالوور سے سوال کروں گا یہ تضاد کیسا ہے عمل اور قول میں؟ یعنی ایک مجتہد اس کے قول و عمل میں تضاد ہے؟ یعنی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہر ایک باشعور شخص اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جواد نقوی صاحب کی یہ بات ایک لطیفے سے کم نہیں ہے کہ رہبر معظم دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں ایران میں انقلاب اسلامی کے بعد جمعہ ترک نہیں ہوا، پاکستان میں بھی جہاں پہ ایک دفعہ جمعہ شروع ہوا اس کے بعد کبھی ترک نہیں ہوا، مسلسل ہو رہا ہے، واجب تعیینی کے قائل ہے۔ یعنی ایک عجیب بات ہے۔ اچھا رہبر معظم جمعہ پڑھتے ہیں؟ آپ تمام جواد نقوی صاحب کے فالوور سے معصومانہ سا سوال ہے، پڑھتے ہیں؟ اگر وہ واجب عملاً جو ہے واجب تعیینی کے قائل ہیں، وہ شرکت کرتے ہیں نماز جمعہ میں، تہران میں جو جمعہ ہوتا ہے شرکت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے بقول آپ کے وہ معصیت کار ہیں، یا معصیت کار ہیں اور علنی وہ معصیت کر رہے ہیں۔ بھائی ایک طرف کہتے ہیں تعیینی ہے پڑھو، اور ایک فقیہ جو ہے وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے کس کا؟ معصیت کا، تو وہ تو اصلاً عدالت کے درجے سے نیچے آ گیا۔ تو اب ایسا فقیہ کہ جس کی عدالت نہیں بچی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فقیہ جمعے نہیں پڑھتا، اور بقول جواد نقوی صاحب کے وہ عملاً جو ہیں واجب تعیینی کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جمعہ نہیں پڑھتے، تو ان کی عدالت باقی نہیں رہتی، تو اب ان کی تقلید بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک اور کام کریں آپ تمام فالوور جن کے، ایک اور یہ کام کریں کہ آپ استفتاء کریں، فتویٰ طلب کریں، رہبر معظم کی سائٹ پہ بھیجیں کہ تہران میں جمعہ ہوتا ہے، آبادی ہے تقریباً 1.5-2 کروڑ تک کی، جمعہ میں کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو شرکت نہیں کرتے وہ سارے کے سارے معصیت کار ہیں۔ یہ استفتاء کریں۔ کم کے اندر جمعہ ہوتا ہے مصلی پہ، چند ہزار لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اس کے بعد بہت سے مراجع ہیں، علماء ہیں، یہاں پر بہت سے فقہا ہیں جن کے یہاں پہ دروس خارج ہوتے ہیں، وہ شرکت نہیں کرتے، تو ان فقہا کا کیا بنے گا؟ وہ تو معصیت کار ہوں گے ان کے مطابق، ان کے مبنا کے مطابق۔ تو یہ جو ان کی گفتگو تھی واقعاً جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، اور فقط کیا اپنا، چونکہ انہوں نے جمعہ شروع کرایا ہے ٹھیک ہے، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ اس میں شرکت کریں، اور ایک ان کا جو ہے وہ ایک جو سیٹ اپ ہے وہ برقرار رہے، تو انہوں نے جبراً آ کر فقہا کی مخالفت کرتے ہوئے، رہبر معظم کے فتاویٰ کی مخالفت کرتے ہوئے، امام خمینی کے فتاویٰ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک فتویٰ دیا، باوجود اس کے کہ نہ آپ فقیہ ہیں نہ آپ مجتہد ہیں، اور اس صورت میں آپ کے لیے فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ واجب تعیینی ہے اور آپ ترک کرنے کی صورت میں گناہ گار ہیں۔ اب یہ چیز تو ثابت ہے کہ یہ رہبر معظم کے مقلد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رہبر معظم کا فتویٰ کیا ہے؟ ملاحظہ کریں جناب، ابھی انہی کی بات کا تضاد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ رہبر معظم کے مخالف گفتگو کر رہی ہیں۔ ملاحظہ کریں نماز جمعہ کے حوالے سے رہبر معظم کیا بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی در عصر حاضر یعنی زمانے غیبت امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف میں واجب تخییری ہے، بلی لیکن در این زمان کے حکومت عدل اسلامی در ایران برپاس احتیاط مستحب آنس کے حتی المقدور نماز جمعہ ترک نشود۔ احتیاط مستحب ہے، اب کون سی فقہ میں احتیاط مستحب کوئی فعل ہو اور اس کو آپ ترک کر دیں تو آپ معصیت کار ہیں؟ یہ کون سی فقہ ہے؟ یہ جواد نقوی صاحب کی کوئی خاص فقہ ہوگی جو ان کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ورنہ فقہ کے اندر ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ واجب تخییری کا معنی بتا رہے ہیں تاکہ جواد نقوی صاحب غور سے اس کو دیکھ لیں اور لوگوں کے اندر فقہا کے حوالے سے تشویش پیدا نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں جواد نقوی صاحب ملاحظہ کریں معنی واجب تخییری این اس کے مکلف در ادائے فریض واجب ظہر روز جمعے بین خاندان نماز جمعے یا نماز ظہر مخیر است، اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز جمعہ پڑھے یا نماز ظہر پڑھے۔ یہ رہبر معظم کا فتویٰ تھا۔ اس کے بعد امام خمینی کا کیا فتویٰ ہے؟ ملاحظہ فرمائے نماز جمعہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے،
اب سوال توجہ کیجیے گا، آیا بدون ہیچ گونے الل شرعی می تواند اہالی تہران بے نماز جمعی کے دا شہر شان کامے میں شاید حاضر نہ گردن، کہ کوئی آپ کی شرعی وجہ نہیں ہے، معقول آپ کے پاس وجہ نہیں ہے اور آپ تہران کے رہنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتے، اے تہران والو آپ کا کیا بنے گا؟ اگر آپ جواد نقوی صاحب کے مقلد ہیں تو آپ معصیت کار ہیں، لیکن چونکہ آپ جواد نقوی صاحب کے مقلد نہیں ہیں، آپ امام خمینی کے مقلد ہیں، تو امام خمینی فرماتے ہیں نماز جمعہ واجب تخیری است و افضل اختیار جمعہ است، واجب تخیری ہے جس کا معنی ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ تو خوب یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ نہ امام خمینی کا یہ فتویٰ ہے، نہ رہبر معظم کا یہ فتویٰ کس کا؟ جواد نقوی صاحب کا ہے۔ اور اگر جواد نقوی صاحب آپ نے اپنا فتویٰ بھی بیان کرنا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میری نظر ہے، جو رہبر معظم کا مقلد ہے وہ ان کی تقلید کرے، جو آغا امام خمینی کا مقلد ہے وہ ان کی تقلید کرے، جو آغا سستانی کا مقلد ہے ان کی تقلید کرے۔ یہ ہوتا ہے ایک عالمانہ طریقہ کہ اگر آپ مراجع کو کوئی ان کی کوئی قدر و قیمت ہے آپ کے نزدیک اور آپ واقع مرجعیت کے مدافع ہیں اور علماء کا احترام کرتے ہیں، ہم سے بھی اگر کوئی سوال کرے تو ہم کہیں گے یہ رہبر معظم کو، چونکہ ہم کیا خود مقلد ہیں، یہ رہبر معظم کا فتویٰ، یہ فلاں کا فتویٰ، یہ فلاں کا فتویٰ، آپ ان میں سے جس کے مقلد ہیں اس کی آپ تقلید کریں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود وہیں پر ایک استدلالی بحث عوام کے اندر شروع کر دی، دیکھو بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے، مجتہد یہ کہہ رہا ہے۔ اب وہ ہمارے احباب، وہ برادران و خاران کے جو بارہا ہمارے اوپر یہ تان کرتے تھے کہ جواد نقوی صاحب کے آپ خلاف ہیں، آپ ان کی شخصیت کشی کرتے ہیں، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ جواد نقوی صاحب خود جن مراجع کی شخصیت کشی کر رہی ہیں، کیا یہ درست عمل ہے؟ اور جو ہم نے ان سے اختلاف کیا ہے، کیا یہ ہمارا اختلاف درست ہے یا نہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق آپ ویورز میں سے 76% ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جن افراد نے سبسکرائب کیا ہے ان میں صرف 25% افراد نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ میں آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔